عمومی ہوتی ہے۔ آج میں آمد و خرچ ہمارا کیسے ہو، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی دین ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کمانے کے بھی کچھ قوانین ہیں اور خرچ کرنے کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ اس کی پاسداری ہر ہندوستانی پر لازم ہے۔ جیسا بولے ویسا نہیں کما سکتا۔ جہاں بولے وہاں خرچ نہیں کر سکتا۔ قانون کے ماتحت میں جو آپ کماتے ہیں اس کو کہتے ہیں نمبر 1 کا پیسہ، اور دوسرا نمبر 2۔ سب کا حساب دینا پڑتا ہے، انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے، ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ آپ کما لیے، اس کے بعد جہاں چاہے آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ ارے ایسا کیسا؟ ہم تو جہاں بولے وہاں خرچ کرتے۔ اس ملک کے دشمنوں پر خرچ کر سکتے آپ؟ آپ کا کمایا ہوا مال ہے، انکم ٹیکس دے چکے آپ، قانوناً بالکل صحیح ہے، لیکن نکسلائٹ کی دعوت کر سکتے آپ، اس کو فنڈنگ کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے، مجرم قرار دیے جائیں گے۔ اس کا ہم پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم مسلمانوں پر پابندیاں ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ کیسا کمانا، کہاں خرچ کرنا، اسلام نے بتایا ہے۔ جیسے چاہے کما لو، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ حلال طریقے سے انسان کمائے اور حلال طریقے پہ خرچ کرے۔ حرام طریقوں پہ خرچ کرے گا پکڑا جائے گا۔ تو آج میں اسی موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے نوجوان ہیں جو ابھی عملی زندگی میں قدم رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں بڑی خواہشیں ہیں کہ ہم کما کر کچھ حاصل کریں۔ اسلام اس کی کتنی اجازت دیتا ہے، اور کمانے کے بعد ہمارا پیسہ کہاں خرچ؟ جیسے چاہے ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں میں میرا پیسہ ہے، میں جہاں چاہے خرچ کرتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ آمدنی خرچ کا انتظام رکھنا، یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ، اس کے خرچ کرنے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ، دونوں میں پابند ہیں ہم۔ آج حلال حرام کی تمیز نہیں کمانے میں، اور خرچ ماشاءاللہ میاں بھائی ہیں، مسلمان نہیں، خوب بڑھاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم
حساب کے موقع سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا۔ ان 5 میں 2 یہ بھی ہیں کہ اس مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی حلال سے یا حرام سے، اور کاہے میں خرچ کیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ کمانے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے سود لینا، رشوت لینا، کسی کا حق دبا لینا، جیسے کسی کی زمین چھین لینا، یا موروثی کا دعویٰ کرنا، یا کسی کا قرض مار لینا، یا کسی کا حصہ میراث کا نہ دینا، جیسے بعض آدمی لڑکیوں کو نہیں دیتے یا اس کے کمانے میں اتنا کھپ جاتا ہے کہ نماز کی پرواہ نہ رہے یا آخرت کو بھول جائے، ایسے کمانے کی بھی اجازت نہیں۔ یا زکوٰۃ و حج ادا نہ کرے، یا دین کی باتیں سیکھنا، بزرگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دے۔ اسی طرح خرچ کرنے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، بس حرام طریقوں سے نہ کمائے، نماز کی پابندی ہو۔ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہینے میں 1 مرتبہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جانے کا موقع نہ ملے کمائی کی وجہ سے، کہا اس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اور جیسے گناہ کے کام میں خرچ کرنا، اسی طرح خرچ کرنے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے گناہوں کے کام میں خرچ کرنا، شادی غمے کی رسموں میں یا نام کے لیے خرچ کرنا، یا محض نفس کو خوش کرنے کی ضرورت سے زیادہ کھانے، کپڑے، مکان کی تعمیر یا سجاوٹ یا سواری، شکاری یا بچوں کے کھیل کھلونوں میں زیادہ خرچ کرنا۔ سو ان سب احتیاطوں کے ساتھ اگر مال کماوے یا جمع کرے کچھ ڈر نہیں، بس۔ اور ہم کماتے شادی میں خرچ کرنے، بربادی کرنے، اور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کماتے ہیں۔ بلکہ بعضی صورتوں میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہے، جیسے بیوی بچوں کا ساتھ ہے، ان کے کھانے پینے، ان کو دین سکھلانے میں روپے کی حاجت ہے، یا دین کی حفاظت میں روپے کی ضرورت ہے، جیسے علم دین کے مدرسے ہیں، یا مسلمانوں کی خدمت، یا اسلام کی تبلیغ کی انجمنیں ہیں، یا اسلامی یتیم خانے ہیں، یا مسجدیں ہیں، خاص کر جب دشمنان دین ان چیزوں کے مٹانے کے لیے روپیہ خرچ کرتے ہوں اور حالات ایسے ہوں کہ روپے کا مقابلہ روپیہ ہی سے ہو سکتا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی گھوڑوں کے رکھنے میں خاص درجے کے ثواب کا، ان گھوڑوں کی ہر حالت پر بہت بہت نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ بس ایسی حالتوں میں دنیا اور دین کی موجودہ اور آئندہ حاجتوں کی کفایت کی قدر روپیہ حاصل کرنا عبادت ہوگا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال خوشنما خوش مزہ چیز ہے، جو شخص اس کو حق کے ساتھ یعنی شرع کے موافق حاصل کرے اور حق میں
یعنی جائز موقع میں خرچ کرے تو وہ اچھی مدد دینے والی چیز مال۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفیہ اور روپیہ ہی کام دے گا۔ پیسہ بھی چاہیے لیکن حلال طریقہ، حرام۔ حضرت سفیان ثوری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مال پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کے وقت میں ناپسند کیا جاتا تھا، کیونکہ قلب میں دین کی قوت ہوتی تھی، اس سے مال سے قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی، اس کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کی ڈھال ہے، یعنی اس کو بدنیتی سے بچاتا ہے، کیونکہ قلب میں وہ قوت نہیں، پس مال کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی میں دین کو برباد کر لیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ اشرفیہ نہ ہوتی تو یہ بڑے لوگ ہماری صافی بنا لیتے، یعنی ذلیل و خوار سمجھتے۔ ذلت سے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اب مال کے سبب ہماری عزت کرتے ہیں، عزت کے سبب ہمارا دین محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو اس کی درستی کرتا رہے، یعنی اس کو بڑھاتا رہے یا کم از کم اس کو برباد نہ کرے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے امانت، تجارت کر کے مال میں اضافہ کرے۔ بینک میں رکھ کے سود نہ کھائے۔ ہاں، آج بڑی بیماری ہے مسلمانوں کی۔ یا کم اس کو برباد نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی اس میں محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرتا ہے، جیسا ڈھال ہونے کا مطلب ہے ابھی گزرا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حلال مال، اچھا سنو، اور یہ بھی فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ حلال مال صرف ضرورت کی حد تک ملتا ہے، فضول خرچی کے لیے مال جو ہے حلال طریقے سے نہیں مل سکتا۔ حلال مال فضول خرچی کی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اکثر وہ اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے پھر بھی ختم نہ ہو، اس لیے اس کو سنبھال کر ضرورت میں خرچ کرے تاکہ جلدی ختم ہونے سے پریشانی نہ ہو۔ مال جمع کرنے کی بھی اجازت، بہت سے ایسے لوگ ہیں آئے پورا خرچ کر دینا، ایسا کوئی چیز نہیں۔ اگر ایسا قوی توکل ہے، ایمان ہے تو ٹھیک ہے کر لو، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے مال جمع کرنا منع نہیں۔ اگر مال جمع کرنا منع ہوتا تو زکوٰۃ کا حکم نہ ہوتا۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کب دیتا ہے انسان؟ جب مال زیادہ رہتا ہے، خرچ ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت اس بات پر دال ہے کہ انسان مال جمع کر سکتا ہے، اس لیے اس کو سنبھال کر ضرورت میں خرچ کرے تاکہ جلدی ختم ہونے سے پریشانی نہ ہو۔ بس حلال مال۔ آج جو ہمارے اندر شادیوں میں بیجا خرچ، یہ سب سٹنگاں کر کر کے سب جیسا آتا ویسی جاتا، پیسہ جیسا آتا ویسی جاتا، پکی بات۔ ہیرا پھیری کر کے کمائیں گے تو ہیرا پھیری سے جاتا،
ایک بزرگ نے فرمایا کہ حلال مال حلال جگہ ہی لگتا ہے، حرام جگہ نہیں لگتا، اور حرام مال حلال جگہ نہیں لگتا۔ کسی نے کہا حضرت آپ جو بول رہے ہیں ہم تو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، دنیا میں بہت سے حرام کام کرنے والے بہت نیک کام کرتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اٹل قانون ہے کہ حلال مال حلال جگہ ہی جاتا، فضول خرچیوں میں نہیں خرچ ہوتا، گانے بارجے میں خرچ نہیں ہوتا، رسم و رواج میں خرچ نہیں ہوتا۔ اگر ادھر خرچ ہو رہا ہے تو آمدنی بھی غلط ہے۔ آج کل تو شادیوں میں جو خرچہ ہوتا وہ چوری کا مال رہتا، بچی والوں کے گھر پہ ڈاکہ ڈال کے لا کے خوب اڑا کے اپنی شان بگاڑتے، چوری کا مال۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو اس کے خلاف دیکھتے ہیں۔ کہا نہیں، کہا اگر تم کو آزمانا ہو تو آزما لو۔ ایک مرتبہ کہا تم صبح میں آنا اور کچھ پیسے دیے، کہا کہ یہ پیسے حرام ہیں، جائز نہیں ہیں، اور ایسے آدمی کو دینا جو سب سے زیادہ محتاج نظر آئے تم کو، اور پھر دیکھنا کہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے۔ پھر پیسے لے کے گئے، بہت تلاش کیا تو ایک آدمی ملا جو ہڈی چمڑا تھا، اب جاتا کی جب جاتا کی، مرنے کے قریب۔ یہ گئے اور یہ پیسہ اس کو دے دیا، تو پیسہ لیا، اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا۔ یہ اس کے پیچھے گئے، وہ سیدھا گڑمبا خانے گیا، دے، بولے حضرت تو صحیح بولے، میں تو سب سے زیادہ مستحق سمجھ کے دیا تھا، ان بیٹا جا کے گڑمبا خانے میں ٹھک دیا۔ آ کے حضرت کو بولا حضرت یہ تو دیکھ، کہا کل آنا۔ ایک رقم دی، کہا یہ حلال ہے، اور تم ایسی جگہ خرچ کرنا جو تمہاری نظر میں مستحق نہ ہو، اس کو دینا۔ اور یہ دیکھنا کہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے۔ کہا اچھا۔ وہ حلال مال لے کے یہ نکلے تو دیکھا کہ ایک صاحب شیروانی انہوں نے پہن کے پان وان کھا کے آ رہے ہیں، تو یہ آگے بڑھے، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، لے لیجیے آپ۔ بڑے اصرار کے بعد وہ پیسہ لے لیا۔ تو وہ صاحب ایسے جا رہے تھے، جب پیسہ ملتے ہی پھر الٹے جانے لگے، یہ ان کے پیچھے ہوئے۔ کہا بھائی میرے پیچھے کہیں کو آ رہے تم، یہ لو پیسے تمہارے۔ ارے نہیں بھائی، میرے پیچھے کہیں کو آ رہے تم۔ تو پھر انہوں نے بڑے اصرار میں کہا کہ بھائی میں ایک چیز دیکھنا چاہ رہا تھا، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کہ آپ ایسا جا رہے تھے،
پیسے ملتے ہی پھر الٹا جا رہے ہیں کیوں؟ اپنے کام سے جانا تھا نا آپ۔ بولے تمہارے کوئی کو بھائی، یہ پیسہ لے لو، تم میرا پیچھا چھوڑو۔ تو نہیں بھائی، ایک راز ہے، تم بتا دو واپس کیوں جا رہے؟ تو اس نے کہا جب یہ بات ہے تو میں اپنا راز بتاتا ہوں۔ 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، آج میں گھر سے نکلا کہ کچھ محنت وغیرہ کر کے پیسہ اکٹھا کر کے اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کروں، تو اللہ نے یہاں مجھے دلا دیا تو میں گھر جا رہا ہوں۔ تو اس نے سوال کیا کہ صاحب جب اتنا ہوا ہے تو یہ شیروانی، یہ چشمہ اور پان وان، شان بان، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے یہ طریقہ میں نے اختیار کیا ہے، ورنہ میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ تو پھر وہ شخص آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت بالکل صحیح، حلال مال حلال جگہ لگتا ہے، حرام مال حرام جگہ لگتا ہے، اور حرام مال آ بھی گیا تو اور کو لے کے جاتا۔ بہت سے کام کرنے پر فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان خالی نہ بیٹھ، کچھ نہ کچھ کماتا رہے۔ ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے آیا۔ آپ نے اس کے گھر سے ایک ٹاٹ، ایک پیالہ پانی کا پینے کا منگا کر اس کو نیلام کر کے اس کی قیمت میں سے کچھ اناج اور کلہاڑی خرید کر اس کو دے کر فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو۔ پھر فرمایا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ مانگنے کا کام قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ذلت کا ایک داغ ہو کر ظاہر ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حلال پیشہ کیسا ہی گھٹیا ہو، اگرچہ گھاس ہی کھودنا ہو، مانگنے سے اچھا ہے۔ اگر شان ہی بنا کر مانگا جائے، جیسے بہت لوگوں نے چندہ مانگنے کا پیشہ کر لیا ہے، جس سے اپنی ذلت اور دوسروں پر گرانی ہوتی ہے۔ البتہ اگر دینی کام کے لیے عام خطاب سے چندے کی ضرورت ظاہر کی تو مذائقہ نہیں۔ سوال کرنا بری چیز، سوال حرام، چاہے باپ سے کرو وہ بھی اچھا نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد، کمانے کے لائق ہونے کے بعد گھر والوں پر بوجھ بننا صحیح نہیں۔ ماں باپ دیتے ہیں، ان کا احسان ہے، ان کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ بالغ اولاد پہ وہ خرچ کریں، ان کا احسان ہے۔ لیکن مانگنا وہ بھی ذلت کی چیز، بھائی سے مانگنا وہ بھی ذلت کی چیز۔ مانگنا کماتا۔ آج کل ہمارے پاس بے روزگاری بہت، نوابوں کی اولادیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا میلا کپڑا نہ ہو، جیب گرم ہو۔ چھوٹی موٹی تجارت بھی کرنا نہیں چاہتے ہم، ہائی فائی حیدرآبادیاں۔ میں ایک مرتبہ دلی گیا، وہاں کی گلیوں میں گھوما تو 5 بائی 10
کا کارخانہ ہے. بولے میں لاکھوں کما لیتا ہوں اس میں سے. اور ہمارے حیدرآباد میں دیکھو پروڈکشن جب مال بنتا وہ کچھ بھی نہیں. آفس دیکھے تو ایسا جیسا 5 اسٹار ہوٹل کا. ہاں جھوٹی شان جائے یہ صحیح نہیں. چھوٹا سا چھوٹا کاروبار کرو, اللہ اس میں برکت دے گا. بڑے کے چکر میں مت پڑو, ہم بڑا کاروبار کریں گے. اللہ جب دینے آتے ہیں تو دیتے ہیں. میں ایک صاحب سے ملا, خود جانتا ہوں, وہ تو انتقال ہو گیا. جب ایکشن ہوا, ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں معلوم کہ ایکشن کیا چیز ہے. حیدرآباد ہماری الگ سلطنت تھی. ہندوستان میں جب جنگ ہوئی تو یہاں لاکھوں قتل ہوئے, مسلمان برباد ہوئے, قتل ہوئے سب. تو ایک صاحب شہر کے قریبی علاقے سے کہتے ہیں کہ میرا پورا گاؤں اجاڑ دیا گیا. تو وہاں سے ایک پیتل کا لوٹا لے کے آئے انہوں حیدرآباد. کیا؟ پیتل کا لوٹا, اور کچھ بھی نہیں ملا, سب چھوڑ کے آ گئے. نہ اماں, نہ بابا, نہ بھائی, کچھ نہیں. اور وہ حیدرآباد کے ایک بڑے تاجر تھے. بعد میں وہ بتایا کرتے تھے کہ جب میں وہ آیا حیدرآباد تو کھانے پینے کو کچھ نہیں, تو وہ تانبے اور پیتل کا جو لوٹا ہے میں بیچا, ایک بوٹی خریدا, اس میں چنے بٹانے ڈال کے بیچنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیتے رہے, دیتے رہے, دیتے رہے. اس کے بعد وہ کروڑ پتی بن گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے کاروبار سے ترقی کرو, آگے بڑھو گے. ہائی فائی کاروبار قرض لے کے کرنا غلط بات. اصول سے کرو, بے اصولی مت کرو. اصول کیا ہے تجارت کا؟ جتنا فائدہ ہو اس کو پورا خرچ نہیں کرنا. 1 روپیہ فائدہ ہوا تو 4 آنے اٹھا کے بازو رکھ, اصل مال میں ملا اس, اور 4 آنے مینٹیننس کو لگاؤ, 8 آنے خرچ کرو. یہ ہے تجارت کا اصول. ہم میاں بھائی ہیں, 1 روپیہ آنے کی امید ہے تو 5 روپے خرچ کر لیتے. آپ کہاں سے ترقی کریں گے بولو؟ اس سے مانگ لیے, اس سے مانگ لیے, اب دکان کھلتی. اب میں سعودیہ جاتا ہوں دیتا ہوں, ارے آئے تو کھاؤ بابا, ابھی سے کہیں ادھار لینا, قرضہ لینا بری چیز, کسی سے مانگنا. چھوٹی تجارت ہو وہ کرو. اللہ نے مال دیا ہے, ذرائع دیے ہیں, بڑی تجارت کر سکتے ہو تو کرو. اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ جو کاروبار کرنا ہے پہلے اس کو سیکھو, پھر کرو. کچھ بھی تجربہ نہیں, بابا کے پیچھے پڑے, بابا یہاں دکان بک رہی, لگا کے دے دو, میں کرتا ہوں. کہاں سے کرتے ہیں؟ سیکھے نہیں, سیکھے نہیں, نوکرا مل جاتے, نوکرا ہاتھ دے کے چلے جاتے, پورا چننا لگ جاتا. اس لیے کوئی کام ایسا مت کرو جو تمہارے قابو سے باہر ہو.
کوئی آ کے مجھ سے مشورہ کرتا ہے میں مرچی کی بنڈی ڈالنے والا ہوں، تو میں پوچھتا ہوں تمہارے کو مرچی تلنے آتا کیا؟ نہیں کاریگرہ مل جاتے۔ ارے کاریگرہ ملتے جی، ان نہیں آئے تو کیا کرتے؟ تم خود کھڑے ہو کے تلنا تو کامیاب۔ دوسرے کے بھروسے پہ مرچی کی بنڈی لگائیں گے بھی تو نقصان اٹھائیں گے۔ یہی ہوتا ہے۔ کاریگر بلائے، گراہک جمتے ہی اس کی نیت خراب ہو کے بازو بنڈی لگا لیتا، انہوں نے دیکھ لیتے بیٹھتے، کیا ہوا؟ یہ غلطیاں ہم کرتے رہتے ہیں، نہیں اصول۔ تو مانگنا نہیں چاہیے کسی سے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہوں جو محض بیکار ہو، نہ کسی دنیا کے کام میں ہو نہ آخرت کے کام میں ہو۔ کچھ تو کرو، ماں باپ پہ بوجھ بنے۔ ایک بھائی باہر ہے، کما رہا، آ رہا، پڑھے، کھا رہے، سو رہے ہیں، اب ان ویزا بھیجتا میں جانے والا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق کوئی دینی کام نہ ہو، اس کو چاہیے کہ دینی کام نہ ہو، اس کو چاہیے کہ معاش کے کسی جائز کام میں لگے، بیکار عمر نہ گزارے۔ باقی دینی کام کرنے والوں کا ذمہ دار خود خدا تعالیٰ ہے، وہ معاش کی فکر نہ کریں۔ یہاں تک کہ آمدنی کا ذکر تھا۔ جو دین کے کام کرنے والے ہیں ان کے ذمہ دار خود خدا تعالیٰ ہے، سرکاری ملازم ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کے، ہاں معمولی نہیں ہے جو دینی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے کو انہی کی فکر کھائی جا رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ بس ہم کو بھی اس کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ ہم سمجھتے ہیں ان کے اوپر چلتے، کس کے اوپر بھی نہیں چلتے۔ حضرت مغیرہ سے لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال کے ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا۔ ضائع کرنے کا مطلب بے موقع خرچ کرنا ہے، جس کی کچھ تفصیل حدیث 1 کے ذیل میں مذکور۔ حضرت انس، ابو امامہ، ابن عباس و علی رضی اللہ تعالی عنہم سے مجموعاً و مرفوعاً روایت ہے کہ بیچ کی چال چلنا، یعنی نہ کنجوسی کرے نہ فضول اڑاوے، بلکہ سوچ سمجھ کر، سنبھال کر، ہاتھ روک کر، کفایت شعاری، انتظام، اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں میں صرف کرے تو اس طرح خرچ کرنا آدھی کمائی۔ جو شخص خرچ کرنے میں اس طرح بیچ کی چال چلے گا وہ محتاج نہیں ہوگا۔ فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہماری خواہشوں کے پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ آج جو ہم پریشان ہیں وہ ہماری خواہشات، پیدائش سے جو کہ لے کے جو رسماں شروع ہوتے، قرضہ لے کے دنیا میں آتے، مرے تبھی قرضہ لے کے جاتے۔
اعتدال سے رہو۔ کنٹرول کرو، جتنی آمدنی ہے اسی میں خرچ پورا کرو۔ اصول ہے اس کا، اگر کوئی ملازم ہے، اس کی متعین تنخواہ ہے، تو پورے مہینے پر اس کو تقسیم کر لے اور اسی اعتبار سے خرچ کرے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، پہلی تاریخ کو تنخواہ آتے ہی چکن مٹن پکنا شروع ہو جاتا، 10 تاریخ کے بعد دال پہ مسئلہ آ جاتا، روزانہ دال پکتی، 20 تاریخ کے بعد کھٹا بننا شروع ہو جاتا، 25 کے بعد قرضہ شروع ہو جاتا۔ یہ اصول کے خلاف، جتنا ہے اتنے میں خرچ کرو، جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ۔ ایک چادر ہے، چھوٹی ہے، سردی کا موسم ہے، اگر سردی سے بچنا ہے تو کیا کرنا، ہاتھاں پیرا قریب کر کے اڑ کے سو جانا، ایک طریقہ ہے نا، یہی ہے طریقہ۔ نہیں میں پیر لمبچ رکھتا ہوں، قریب نہیں کرتا، یا تو نیچے تو بھی سردی لگتی ہے، اوپر تو بھی سردی لگتی۔ ہمارے کو جینے کا سلیقہ نہیں ہے، نہ دنیا کا ہے نہ دین کا ہے۔ یہ میں کھول کھول کے سنا رہا ہوں تاکہ ہماری یہ نوجوان نسل جو ان کی زندگی کا آغاز ہے، تم ترقی کرو۔ اگر فاقے کی نوبت آ جائے برداشت کر لو، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ محتاج ہو اور فاقہ اس کو ہو، لیکن وہ فاقہ برداشت کرتا ہے لیکن سوال نہیں کرتا، تو اللہ پاک قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا اللہ میاں، مگر ہم پیسہ کم ہے تو صرف دال پہ اکتفا نہیں کرتے، جھاپڑ بھی ہونا ساتھ، اس کے بغیر اندر نہیں جاتا۔ جھاپڑ تو بہت دور کی بات بول رہا ہوں، پاپڑ، نہیں تو نوالے کو ایک بوٹی ہونا، میاں بھائی ہیں، کچھ بھی ہو، یہ جینے کا انداز نہیں ہے۔ اس میں خرچ کرنے کا انتظام کا گر بتلا دیا۔ دیکھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ تر پریشانیوں بربادی کا سبب یہی ہے کہ خرچ کا انتظام نہیں رکھا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر قرض لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کے برے نتیجے بے شمار، جو کہ دنیا میں بھی دیکھے جاتے ہیں، آخرت میں بھی۔ کوئی گھر ایسا ہے جہاں پہ قرضہ نہ ہو؟ اگر ہے تو خوش قسمت ہے۔ قرضہ لینا بہت بری بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے ضرورت پہ، یہ بے ضرورت قرض۔ ہم قرض لینا جانتے ہیں، لوٹانا نہیں جانتے۔ آج عام شکایت ہے کہ مسلمان کو قرضہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم قرض لینا جانتے ہیں، قرض واپس کرنا نہیں جانتے۔
قرض دینا کیا ہے؟ دشمنی مول لینا ہے. کوئی قرض مانگا، دے دیا، تو ایک مہینے کے بعد سے ان راستہ بدل دیتا، ادھر سے آئے تو ادھر جاتا، ادھر سے آئے تو ادھر جاتا. لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے. ارے کوئی بولا بھی اس سے قرضہ لیے واپس کر دے، ارے اس کے پاس بہت رہے. ارے بہت ہے تو تیرے کیا ہوا، تو قرضہ لیا، قرض واپس کر. لیکن نہیں کرتے. اس لیے میں اپنے متوسط لوگوں کے جو ہیں ان کو مشورہ دیا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ انتظام کرو، اعتدال سے رہو، فضول خرچی مت کرو. ہماری خواہشیں جنت میں پوری ہوں گی. یہاں ایک تو قرضے سے بچو، دوسرے ادھار سے بچو. کرانہ کی دکان میں جتنے بقایا جاتے تھے پورے مسلمان رہتے اس میں. ہندو پیسے دے کے مال لیتا، ہم بولتے صاحب پہلی پہ تنخواہ پہ دے دیتا ہوں، ادھار دے دو. بھوکے رہو مگر ادھار مت دو. اور ادھار کی ایک شکل انسٹالمنٹ، یہ بھی صحیح نہیں. الحمدللہ میں نے آج تک کوئی چیز انسٹالمنٹ پہ نہیں لی، اور اللہ کا کرم ہے کہ قرض بھی لینے کی نوبت نہیں آئی. اور آمدنی بھی میری محدود ہی ہے، اور بچے بہت ہیں. اب یہ سمجھیں گے ایک ہی تو ہوں گے، بلکہ ایک دو نہیں ہیں. لیکن اصول سے چلتے، ادھار نہیں. جتنی چادر ہے اس میں پیر پھیلو. میں کہتا ہوں کہ پورے مہینے پہ تم آمدنی کو تقسیم کرو، اسی اعتبار سے خرچ کرو، اور آخری تاریخوں میں کچھ پیسہ بچ گیا، اب مٹن کھاؤ، چکن کھاؤ، تاکہ پہلی تنخواہ آئے تو پھر سکون سے رہو. ہاں، آخر تاریخوں میں مٹن کھاؤ، چکن کھاؤ، شروع میں کھا کے اڑاؤ مت. ادھار مت لو، انسٹالمنٹ پہ مت لو، نقصان ہے. زائد پیسہ دینا پڑتا ہے. ایک گاڑی خریدنا ہے، انسٹالمنٹ پہ لیا تو میرے کو 10-12 ہزار روپے زیادہ دینا پڑتا نہیں پڑتا. 1 سال صبر کر لو، سائیکل چلا لو، پیسہ جمع کرتے رہو، اور آئندہ سال جب اتنے پیسے ہو گئے گاڑی خرید لو، 10-12 ہزار کا فائدہ ہو گیا. یہ ہمارے میاں بھائیوں کو نہیں سمجھ میں آتا. چھلا، چھٹی، مٹھی، رسم، سانچک، پانچک، شادی میں بیجا خرچے، شادی کے بعد کے خرچے، موت کے بعد کے رسومات، کیا ہے؟ علماء سے پوچھو کہ کیا کریں، کیسے کریں. ارے اللہ نے دیا ہے تو خوب کھاؤ، تھوڑا آج ہے، اگر سلیقے سے اس کو استعمال کرو گے اس میں برکت ہوگی.
محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں فرمایا، یعنی جو کسی کا مالی حق کسی کے ذمہ آتا ہو، قرض، قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں، قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، کہ اگر کوئی شہید جہاد میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو کر سےبارہ شہید ہو جائے، اس کے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، وہ جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ ہم تو بغیر ڈکاٹ دیے ہضم کر لیتے۔ قرض بہت بری چیز، قرض مت، سودی قرضوں میں مبتلا ہیں۔ فائدہ، البتہ جو قرض کسی ایسی ضرورت سے لیا کہ شرع کے نزدیک بھی وہ ضرورت ہے، اس کے ادا کرنے کی دھن میں بھی ہے رہا، اس کی اجازت ہے، مجبوری میں شریعت سے اجازت دیتی ہے، اور دینے کی بھی نیت ہو تو اللہ پاک اس کے ادا کرنے کی شکلیں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے کو دیتے وقت ہی نیت نہیں رہتی دینے کی، ارے مانگ لو رے، دیکھیں گے بہت ہے اس کے پاس، اس کے پاس بہت ہے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ ان سب حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ مال کا آمد و خرچ اگر شرع کے موافق ہوا تو وہ خدا کی ایک نعمت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اور جہاں برائی آتی ہے وہ اس صورت میں ہے جب اس کا آمد و خرچ شرع کے خلاف، جیسے حدیثوں میں نکاح کے اللہ بھائی بس آج اسی چیز کو اپنے پلے باندھ لو، ایک تو سوال نہیں کرنا ہے، دوسرے بیکار نہیں رہنا ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہو، پھیری کا دھندا ہی صحیح، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ کرتے رہو، اللہ اتنی برکت دے گا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن قرضہ مت لو، ادھار مت لو، حرکت میں برکت، ایدی کنڈے مت بنو، بابا ہے نا، جب تک کوئی فکر نہیں ہے، بابا جانے کے بعد گلی گلی مارے مارے پھرتے پھرتے، جب تک بابا ہے تم خود اپنے پیر پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ہاں خود کھڑے ہو، کم از کم اپنا خرچہ تو نکال لے آدمی، وہ بھی نہیں کرتے۔ اماں کے آگے غصہ کرتے، دو جی اماں دو، بابا دیے نہیں، اس میں سے دو 10، اجی دو جی دو، نہیں تو برتن پٹکتے، دروازہ پٹکتے، جان دو جی جوان پہ پٹائی کاتے بھی ہو جائیں گا، اماں ہلو نکال کے دیتے، جا کے اڑا لیتا باہر، شوق ہم پورے کرتے تھے، کہ شوق ہم اپنا کماؤ، کچھ خرچ کرے تو معلوم ہوتا۔ یہ بھی نیکی ہے، کچھ دنیا کمانا تاکہ ہماری حفاظت ہو ہر طرح سے، یہ بھی دین ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بیکار رہنا بری بات۔ بس اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو بھائی۔
کوئی سوالات کرنا ہے تو سوال کرو. ہاں نہیں، ادھار دے سکتے آپ دیجئے، قرض دے سکتے ہیں آپ دیجئے، لینے کی ممانعت کر رہا ہوں میں یہاں. اور ضرورت پہ تو ہر چیز کی گنجائش، ضرورت بقدر ضرورت. یہاں بقدر ضرورت تھوڑی ہے. بازو والوں کے پاس فرنیچر آیا، ہم نہیں تو ناک کٹ جاتی. انسٹالمنٹ پہ فرنیچر آ گیا، اسی میں تباہ ہے پوری قوم. ادھار دینا منع نہیں ہے، میں مشورہ دے رہا ہوں کہ ادھار مت لو، ناجائز حرام چیز نہیں ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت مستحکم ہو تو ادھار مت لو. ادھار لینا جائز ہے. ہاں کہیں یہ بولیں گے جائز نہیں ہے. پوچھو بیٹا، شرماؤ نہ کو، اٹھو. محبت میں دے رہے تو کاروبار میں لگا رہے نا بھائی، لاکھ روپے کو 2000 میں دے رہے، چاہو کا کاروبار کرتے رہے. نہیں، سود ہے. کیا بول رہے تھے؟ نہیں عادت نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، وہ محبت سے دیتے. کیا ویسا نہیں ہے، وہ محبت سے دیتے بول رہے تھے. ہے کی محبت؟ کیا ہے کہ نہیں، وہ کاروبار میں کوئی فائدہ ہوا نا تو حصہ دے رہے تھے. حساب بتا کے دینا. نہیں، خوشی سے تو، اور جاتے ہوئے گاڑیوں پولیس والا پکڑ لیا تو بھی خوشی سے دیتے آپ.